جب شیر میسور ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی اور انگریزوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ یہ جنگ کافی دنوں تک چلتی رہی، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی نے اپنے رضائی بھائی کو اپنا قاصد بنا کر انگریزوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ، جا کر انگریزوں سے کہو اگر وہ سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، یعنی جنگ کو روکنا چاہتے ہیں، جو چند شرائط کے ساتھ ہم جنگ کو روکنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی کے رضائی بھائی، یعنی جو سگے بھائی نہیں تھے بلکہ دودھ شریک بھائی تھے، ایک ہی ماں کا دونوں نے دودھ پیا تھا، یعنی خونی اعتبار سے دونوں سگے بھائی تو نہیں تھے، لیکن چونکہ ایک عورت کا دونوں نے دودھ پیا تھا، شریعت کے اعتبار سے یہ رضائی بھائی تھے، اور رضائی بھائی کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو حقیقی بھائی کا ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی نے اپنا قاصد بنا کر اپنے رضائی بھائی کو انگریزوں کے پاس بھیجا۔ کام 2-4-5 گھنٹے کا تھا، لیکن آپ کے بھائی پورا دن گزر گیا، واپس نہیں آئے۔ 2 دن ہو گیا، واپس نہیں آئے۔ ہفتہ گزر گیا، واپس نہیں آئے۔ 10 دن گزر گئے، واپس نہیں آئے۔ اب چاروں طرف سے الگ الگ طرح کی افواہیں عام ہونی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ ٹیپو سلطان نے اپنے جس بھائی پر بھروسہ کیا اور انگریزوں کے پاس بھیجا مشورہ کرنے کے لیے اپنا قاصد بنا کر، اسی بھائی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا اور آپ کا ساتھ چھوڑ کر انگریزوں سے جا کر مل گیا۔ وہ ٹیپو سلطان کی حکومت کا باغی ہو گیا، اپنے بھائی کا غدار ہو گیا۔ اللہ اکبر! جب مہینے بھر یہ افواہ چاروں طرف پھیلتی رہی، آخرکار ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی سے برداشت نہ ہوا۔ آپ اپنی اس ماں کے پاس آتے ہیں جس نے دونوں کو دودھ پلایا تھا، آ کر کہتے ہیں ماں، تجھے خبر ہے تیرا بیٹا مجھے چھوڑ کر انگریزوں کے ساتھ جا ملا۔ میں نے اسے اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے میری حکومت سے بغاوت کی اور انگریزوں کا ایجنٹ بن گیا۔ جب ماں نے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کی زبان سے یہ باتیں سنی، ماں کو جلال آ جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا ٹیپو، یہ جو کچھ بھی لوگ کہہ رہے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میرا دودھ پینے والا بیٹا کبھی تیرا باغی نہیں ہو سکتا، حکومت کا غدار نہیں ہو سکتا۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی نے کہا، ماں، آخر کس یقین کے ساتھ تو یہ بات کہہ سکتی ہے کہ تیرا بیٹا حکومت کا باغی اور غدار نہیں ہو سکتا، جبکہ بڑے بڑے وزیر یہ کہہ رہی ہیں، میرے مشیر یہ کہہ رہی ہیں، جنگوں کے تجربے کار یہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ انگریزوں کے ساتھ جا کر مل گیا۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی کی ماں کہتی ہیں، بیٹا، مجھے اپنے دودھ پر یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے بیٹے کو کبھی بھی اس غلط راستے پر نہیں ڈالے گا۔ ٹیپو سلطان نے کہا، ماں بھلا وہ کیسے؟ آپ کی والدہ کہتی ہیں، تو گود میں تھا، تجھے کیا پتا؟ اللہ گواہ ہے، میں نے تجھے اور تیرے بھائی کو جب بھی دودھ پلایا تھا پہلے وضو کیا تھا، اس کے بعد میں نے دودھ پلایا تھا، کبھی بنا وضو کے میں نے تجھے اور تیرے بھائی کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں پلایا تھا، اور مجھے اپنے دودھ پر یقین ہے میرا دودھ پینے والا بیٹا نہ تیرا باغی ہو سکتا ہے نہ اللہ رسول کا باغی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی کی والدہ نے یہ بات کہی، ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی کچھ مطمئن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا، 1.5-2 مہینے کا عرصہ گزرتا ہے۔ ایک دن اچانک رات کے اندھیرے میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی کے بھائی اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی کو بڑی حیرت ہوئی۔ ان کے سر کے داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، جسم زخمی تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے بھائی کو دیکھا، پوچھا، سارا معاملہ کیا ہے؟ تم گئے تھے انگریزوں کے پاس میرے قاصد بن کر، آخر تمہیں واپس آنے میں اتنا وقت کیوں لگ گیا اور تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ کے بھائی جواب دیتے ہیں، بھائی، آپ کا میسج لے کر میں انگریزوں کے پاس گیا تھا، لیکن انگریزوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، انہوں نے مجھے جبرن قید میں ڈال دیا۔ میں ان کے یہاں قیدی تھا، دن رات محنت مشقت کرتا رہا، جیسے تیسے رات کے اندھیرے میں ان کی قید سے نکل کر فرار ہو کر میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اللہ اکبر! ناظرین اکرام،
آپ ذرا دیکھیں اگر ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی کے بھائی انگریزوں کی قید میں مارے جاتے یا انہیں پھانسی دے دی جاتی، ٹیپو سلطان کو پتہ نہ چلتا ان کے بھائی کا کیا ہوا، تو ماں نے جس یقین کے ساتھ کہا تھا کہ میرا دودھ پینے والا بچہ کبھی تیرا اور اللہ رسول کا باغی نہیں ہو سکتا، یہ بات کیسے پروف ہوتی؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بھائی کی حفاظت کی اور خیر و عافیت کے ساتھ انگریزوں کی جیل سے فرار ہو کر وہ واپس آئے، اور ٹیپو سلطان نے اور ان کے تمام وزیروں نے، مشیروں نے، سپہ سالاروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو ان کی ماں نے کہا تھا بات صحیح ہے، ہم نے اپنے طرف سے جو بدگمانی کی تھی، ہم نے ان کے بارے میں جو سوچا تھا وہ سراسر غلط ہے، ٹیپو سلطان کی ماں نے جو کہا تھا یقیناً وہ صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا دیکھیں وہ مائیں کیسی تھیں جو باوضو اپنے بیٹوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں، تو بیٹے صرف حکومت کے وفادار نہیں ہوتے تھے، ماں کے بھی فرما بردار ہوتے تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وفادار ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب مائیں ناچ گانا دیکھتے ہوئے، ڈرامہ، کھیل تماشا، ٹی وی سیریل، فلمیں، ویب سیریز دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، روٹیاں بیلتی ہیں، دال چاول سالن پکاتی ہیں، تو آپ سوچیں ایسی غذاؤں کو کھانے والا بیٹا نچنیا نہیں بنے گا تو کیا ہوگا، شرابی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، ٹک ٹاکر یوٹیوبر نہیں بنے گا تو کیا ہوگا۔ یہی وجہ تو ہے جو ماں اپنی اولاد کو 9 ماہ تک اپنی کوکھ میں پالتی ہے، اپنی جان داؤں پر لگا کر جسے پیدا کرتی ہے، اپنے رگوں کے خون کو دودھ میں تبدیل کر کے جس بچے کو 2 سال تک اپنے سینے سے لپٹا کر دودھ پلاتی ہے، وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو کبھی ماں کو جھڑکی دیتا ہے، کبھی باپ کو گالی دیتا ہے، کبھی ماں کو دھکے دیتا ہے، کبھی باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جب سے ماؤں کا کردار خراب ہو گیا، جب سے مائیں بے حیا، بے غیرت، بے پردہ، بے شرم ہو گئی، تب سے ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے نچنیے، گویے، شرابی، زانی، جواری اور نشیڑی بن گئے ہیں۔ اور جب مائیں وضو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، کوئی بچہ عبد القادر جیلانی بنتا تھا، کوئی خواجہ بختیار کاکی بنتا تھا، کوئی محبوب الہی بنتا تھا، کوئی شیر محصور ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی کی طرح اپنے ملک کا وفادار اور ملک پر اپنی جان قربان کرنے والا بنتا تھا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، ان واقعات سے سبق حاصل کریں، صرف کانوں کی حد تک یہ واقعات محدود نہ رہیں بلکہ اسے اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اقبال رحمت آمین اللہ یا علیہ رب جب سلطان ٹیپو کے مزار سے رخصت ہوئے تو میسور کے مشہور تاجر سیٹھ محمد عباس نے پوچھا کہ سلطان ٹیپو شہید نے آپ کو کوئی پیغام دیا؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ان کی میت میں میرا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں گزرا۔ پھر فرمایا ایک پیغام ملا ہے، اور شعر سنایا۔ یہ شعر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جب سلطان ٹیپو شہید کو شہادت سے کچھ قبل کسی مشیر نے رائے دی تھی کہ انگریزوں کے ساتھ مصالحت کر لی جائے، تو سلطان ٹیپو نے فوراً جواب دیا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ بعد ازاں راستے میں 4 اور اشعار بھی موضوع ہو گئے جو اقبال کے انتہائی ذاتی تاثرات پر مبنی تھے اور ان کے کسی مجموعہ کلام میں شامل نہیں۔ اشعار کا مطلب ہے کہ میں دکن سے ایک داستان اپنے ساتھ لایا ہوں جس نے میرے دل میں نئی حرارت پیدا کر دی ہے۔ میرے پہلو میں آئیے جیسا ایک چمکدار خنجر ہے جسے میں آہستہ آہستہ نیام سے باہر نکال رہا ہوں۔ سلطان شہید کی طرف سے مجھے ایک نکتہ ملا ہے جسے بیان کیے دیتا ہوں۔ گو مجھے خوف ہے کہ اسے سن کر کہیں تیری عید کی خوشیوں میں تلخی کا رنگ نہ بھر جائے۔ میں جب ان کی خاک کو بوسہ دینے کے غرض سے وہاں تک پہنچا تو مزار پاک سے ندا آئی، اگر جہاں میں مردوں کی طرح زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو مردانہ وار جان قربان کر دینے ہی میں زندگی ہے۔ But no Hindu-Muslim fight. They are doing their job, we are doing our job. We are coordinately. You like Tipu Sultan? Definitely, otherwise why should I work? Thank you. I like him. Thank you, sir. Such a daring, such a intelligent, such a bravery, such a architect, such a
Even he had not been completed BE or MTech, but he know how to construct everything. This much I think. Sir, Abhi, tip. Sir, I am from here only. This, once upon a time, this dam was not there. Where? KRS dam. That time, this fort and everything, Tipu Sultan was been, Sri Krishna Devaraya from Vijayanagar. Because that time water was going nearby to temple. So that nobody was going to temple. So that he constructed the temple. And this, the namesake, they will say, Vishvesvaraya had been constructed this dam. But so many engineers, they used their minds. At that time? Yes. Otherwise, Not only Vishvesvaraya. he might have, he is a Diwan under Mysore Maharaja. After that, he was in the government service. Then he joined in government. Then he had been left out. Yeah. But it is not that purely Vishvesvaraya is not been built this, that KRS dam. So many engineers, so many intelligent people that had been worked for this thing. Your good name place? Gopal, I said. You are from? From here only. Here only means? Srirangapatna. Yeah. This is the place of the body of Tipu Sultan was found here. Yes, sir. So? Sir, in the border gate, he had been shot dead by 3 bullets. To Tipu. His horse name was Dilkush. He had come on the horse and he fell down over here. At the age of 49 years, he fell down here. 3 days, his sword will be on the top. Nearby, going to Tipu Sultan, the British people, they are afraid. But at last, Lord Harris had been gone. Whether, are you understanding? Yeah, you know. Lord Harris gone to his, near to him to see that whether Tipu Sultan Shahid ho gaya ya nahi. He had been to confirm that time in the Tipu Sultan, he got a diamond chain. Necklace. Necklace. And they want to pluck that by Harris. That time with the dagger, Tipu Sultan cut the Harris leg. At that time only. Yes, sir. He is a sharp man. And after that, even Wellesley was going nearby to him. He afraid. After 3 days, ants and chimti, ants and kawa, it had come and it had been on the top of Tipu Sultan body. Then only they had been confirmed that Tipu Sultan was been Shahid ho gaya. Then French people, they shifted this body to Maqbara because they are helping to my Tipu. He is the first freedom fighter of India. And he is the first. He invented rocket also. He is a rocket man. Word rocket launching also. Missile or rocket, nobody knows. Even the photo will be in the foreign, but they are not giving. Even we know where the houses, the rocket was being manufactured. But now what is happening means it was become a sites. So you can't find out. This is the sun. Sir, he is the tiger of Mysore. Even British people only had been awarded him as a tiger, of Mysore. Sir, that time nobody knows about Tipu. Tipu means they are afraid. But this Mir Sadiq, Mir Jafar and these people, they made it cheated, betrayed, and they said that original Tipu will wear the 2 golden belts. On his crown, he will have a diamond. Back of him, he will have a green umbrella. Tipu Sultan was being invented 7 people duplicates. You can't find out who is original Tipu. Just like Saddam Hussein. Yeah. Saddam Hussein made recently, but 230 years back, Tipu Sultan. Maybe Saddam is follow the rules of Tipu Sultan. Yes, sir. Adopted this technique by Tipu Sultan. Yeah. Likewise, and he has in the small age,
he was been killed. This is the fact over. Thank you.